سو میرے عزیزو، نئے اہدنامہ میں سے لوکا طبیب کی معرفت لکھا گیا انجیل بیان، اس کا 4 باب اور اس کی 25ویں آیت۔ اور میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ ایلیا کے دنوں میں جب 3.5 برس آسمان بند رہا، یہاں تک کہ سارے ملک میں سخت کال پڑا، بہت سی بیوائیں اسرائیل میں تھیں، لیکن ایلیا ان میں سے کسی کے پاس نہ بھیجا گیا مگر ملک سیدہ کے شہر سرپت میں ایک بیوہ کے پاس۔ اور الیشا نبی کے وقت میں اسرائیل کے درمیان بہت سے کوڑی تھے، لیکن ان میں سے کوئی پاک صاف نہ کیا گیا مگر نعمان سوریانی۔ شکریہ، سب تشریف رکھیں۔ آج جو ہم نے عبارت سنی، یہ بڑی خوبصورت عبارت تھی، اور اس میں سے میں نے جو نتیجہ اخذ کیا، ہم جو یہاں پر اکٹھا ہیں یا کسی بھی چرچ میں جو بھی لوگ موجود ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ پر خاص فضل ہے کہ خدا نے ہم سب کو اپنے پاس آنے کا مقدور بخشا، اور ہم سب خدا کے ہاں حاضر ہیں اور خدا کی عبادت اور پرستش کر رہے ہیں۔ یہ خدا کا بہت سارا ترس، بہت سارا پیار ہم سب پر ظاہر کرتا ہے کہ ہمارا خدا ہمیں بار بار یہ موقع عطا کرتا ہے کہ ہم اپنے خدا کی بارگاہوں میں جھکیں، اس کی عبادت کریں اور اس کے نام کو عزت اور جلال دیں، کیونکہ خدا نے ہم سب کو اس لیے خلق کیا ہے کہ ہم سب اس کی عبادت کریں۔ اور جس طرح ہم نے سنا کہ اسرائیل میں بہت ساری بیوائیں تھیں، پر خدا نے جس کو مخصوص کیا ہے، جس کے لیے اسپیشل کام کیا ہے، خدا ان کو اپنے پاس آنے کا مقدور بخشتا ہے، توفیق دیتا ہے۔ اس طرح بہت سارے لوگ ہیں اپنے گھروں میں لیٹے ہوں گے، سوئے ہوں گے، لیکن خدا کے جو کلام کو آ کے سنتے ہیں وہ خدا کے خاص لوگ ہیں، خدا کے خاص منصوبہ میں ہیں۔ تو یہ خدا کی ہم پر خاص مہربانی ہے کہ ہم سب خدا کے ہاں موجود ہیں۔ آپ کو یاد ہے کہ پچھلا ٹاپک میں نے کس پر بات کی تھی؟ کسی کو بھی کچھ یاد ہو؟ ایک چھوٹے سی کوئی جی بہنوں میں سے کسی کو یاد ہو؟ جی تھینک یو۔ اس طرح ہمیں ریوائز کرانے میں یہ ہو جاتا ہے کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کلیسیا کیا ہے، دھیان سے سنتی ہے اور توجہ لگاتی ہے۔ پچھلی دفعہ ہم نے جو بات کی، خون، جسم اور جان، باڈی، سول، اسپرٹ، تو آج ہم اس کو تھوڑا سا، کیونکہ اس دن تھوڑی سی جنریٹر بھی تھوڑا سا تنگ کر رہا تھا تو بڑی ڈسٹرب ہوا میں، اس کی وجہ سے میں کچھ ٹھیک بات نہیں کر سکا، لیکن اور بھی خدا نے اس کے دوران بھی میں کچھ سیکھ رہا تھا تو خدا نے مجھے اور بھی کچھ چیزیں دی، تو میں چاہ رہا تھا کہ اس کو بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا۔ پچھلی دفعہ ہم نے تھوڑا سا خون پر سیکھا اور ہم نے دیکھا کہ خدا کا لہو جو ہے وہ ہمیں پاک کرتا ہے، اور مسیح کے پاک لہو بہانے سے اور قیمتی جان دینے سے ہم سب کی چنگائی اور ہم سب کی رہائی ہوئی ہے، کیونکہ خون میں جان ہے، اور جان ہونے کے سبب ہی سے خون کیا کرتا ہے؟
کفارہ دیتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ خون بولتا ہے. پتہ ہے خون بولتا ہے. ہم دیکھتے ہیں ایک حوالہ پیدائش کی کتاب اس کا 4 باب اور اس کی 9 آیت سے ہم دیکھیں گے کہ جب کاہن نے اپنے بھائی کا قتل کر دیا. جی کلام مقدس میں سے پیدائش کی کتاب 4 باب اور 9 آیت. تب خداوند نے قائن سے کہا کہ تیرا بھائی حابل کہاں ہے؟ اس نے کہا مجھے معلوم نہیں، کیا میں اپنے بھائی کا محافظ ہوں؟ پھر اس نے کہا کہ تو نے یہ کیا کیا؟ تیرے بھائی کا خون زمین سے مجھ کو پکارتا ہے. جی اب ہم دیکھتے ہیں کہ بلڈ جو ہے زمین سے پکارتا ہے. اور ایک اور ہم آیت اس طرح صرف آپ کو سنا دیتا ہوں. لکھا ہے کہ یسوع کا لہو ہابل کے خون سے بہتر باتیں کرتا ہے. تو خون میں جان ہے اور خون ہی آپ کی ساری اندر کی ایکٹیویٹیز کو جانتا ہے. کیونکہ میں نے بتایا تھا کہ خون میں کیا ہے؟ ڈی این اے، جس کی خصلت انسان کی اس میں ہے. اس کی ساری عادات جو بھی اس کے اندر ہے وہ اس کے بلڈ میں ہوتی ہے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے جو بچے ہوتے ہیں وہ بہت ساری عادات ان میں اپنا چلی جاتی ہیں اور وہ اکثر کہتے ہیں کہ یہ اپنے باپ کی طرح حرکتیں کرتا ہے، اس کا باپ بھی اس طرح کرتا تھا. تو کیونکہ اس کا ڈی این اے اس میں ہوتا ہے تو وہ اس لیے اس طرح کی حرکات کرتا ہے. اور اسی طرح مسیح یسوع نے بھی جو فرمایا کہ میرا خون لو، تو تاکہ ہم مسیح جیسی کوالٹیز اور مسیح جیسی بہت ساری چیزیں ہم میں آ جائیں. مسیح یہی چاہتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح نے ہماری خاطر اپنا پاک لہو اور قیمتی جان دے دی تاکہ ہم زندگی پائیں اور کثرت کی پائیں. میں نے ایک چیز دیکھی کہ خدا انسان سے پیار کرتا ہے، بلکہ ہر شخص جانتا ہے جو بائبل مقدس پڑھتا ہے. تو ایک وقت تھا کہ خدا انسان کے جسم سے بھی پیار کرتا تھا. جب خدا نے انسان کو تخلیق کیا تو خدا نے اس میں اپنی زندگی کا دم پھونکا اور انسان جیتی جان ہو گیا. اور جب انسان جیتی جان ہو گیا تو جب وہ خدا کی راہ پر چلتا تھا، خدا کی مرضی پر چلتا تھا، تو خدا آ کے اس سے روز رفاقت شراکت کرتا تھا، اس کے ساتھ وقت گزارتا تھا، اس سے باتیں کرتا تھا. کیونکہ لکھا ہے خدا کے کلام میں کہ خدا کی جو خوشنودی ہے بنی آدم کی صحبت میں. تو جب وہ گناہ میں گرا نہیں تھا، گناہ آلودہ نہیں ہوا تھا، تو خدا اس سے آگے ٹاک کرتا تھا، بات کرتا تھا، وقت گزارتا تھا. پر جیسے ہی انسان نے گناہ کیا اور خدا اور انسان کی دوری بڑھ گئی، تو بھی انسان نے کوشش کی کہ خدا سے رابطہ بنائے رکھے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ خدا نے بھی انسان سے بالکل رابطہ منقطع نہیں کیا، تو بھی ٹاک خدا کی اور انسان کی رہی. ہم دیکھتے ہیں کہ خدا اور انسان جو ہیں وہ ایک دوسرے سے بات چیت کرتے رہے ہیں گناہ ہونے کے بعد بھی. جس طرح کہ قائن نے گناہ کیا پر خدا نے آ کے اس سے بات کی، اس سے پوچھا کہ تیرا بھائی کہاں پر ہے؟
اس نے کہا کیا میں اپنے بھائی کا محافظ ہوں؟ تو خدا نے پوچھا کہ حابل کہاں ہے؟ اس کا لہو جو تو نے بہا دیا ہے زمین سے مجھے پکارتا ہے۔ اب ہم تھوڑا سا روح کے بارے میں سیکھیں گے کہ روح جو ہے ہم میں کیا کرتا ہے۔ اور جب انسان نے، روح سے پہلے میں تھوڑی سی ایک بات اور کروں گا کہ جب انسان نے گناہ کیا تو وہ کیا ہو گیا؟ اپنے آپ کو چھپانا شروع کر دیا، اور اس نے اپنے آپ کو، جب خدا کی آواز آئی تو اس نے اپنے آپ کو چھپا دیا۔ انسان اپنے آپ کو کب چھپاتا ہے اور کب ڈرتا ہے؟ جب وہ کوئی غلطی کرتا ہے، جب کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ ڈرنا شروع ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو چھپانا شروع ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے بھی خدا آتا تھا اور اس سے ہم کلام ہوتا تھا، لیکن وہ ڈرتا نہیں تھا۔ پر ڈر اس میں کب پیدا ہو گیا؟ جب اس نے گناہ کیا تو اس میں ڈر پیدا ہو گیا۔ تو اس کا کیا ہو گیا؟ پردہ فاش۔ پردہ، خدا نہیں چاہتا کہ انسان کا پردہ فاش ہو، خدا چاہتا ہے کہ انسان کا پردہ بنا رہے۔ اور جب ننگا ہو گیا تو خدا نے ایک بھرا کو ذبح کیا اور اس کے چمڑے سے ان کے لیے کرتے سیے تاکہ ان کی جو ننگاپن ہے وہ چھپا دیا جائے۔ اس کی ایک اور مثال ملتی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب انسان آتا ہے، کوئی بھی کتنا بڑا گناہ بھی کر کے آ جاتا ہے، پر ہر انسان کو اس کا پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے اندر کیا چل رہا ہے، یا کیا کر کے آیا ہے، یا کیا کھا کے آیا ہے، بھوکا ہے، پیاسا ہے۔ تو خدا نے انسان کا ایک پردہ رکھا ہے۔ یہ خدا کا بہت سارا ترس، بہت سارا پیار ہم سب پر ظاہر کرتا ہے کہ خدا ہماری چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بھی خیال رکھتا ہے، کیونکہ خدا انسان سے پیار کرتا ہے۔ ہم دیکھیں گے یہاں پر روح کے بارے میں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنی روحوں کو بیچ ڈالتے ہیں۔ ایسے جادوگر بھی ہیں جو اپنی روحوں کو شیطان کے سپرد کر دیتے ہیں، شیطان کو فروخت کر دیتے ہیں کچھ معطل کی صورت میں۔ اور جب وہ ایسا کر دیتے ہیں تو پھر خدا کی شان میں وہ گستاخیاں بھی بہت زیادہ کرتے ہیں، تو پھر خدا اور اس کا جو ملاپ ہے وہ بہت مشکل اور بڑھ جاتا ہے، پھر بہت زیادہ دوری ہو جاتی ہے، پھر وہ اس کی واپسی کا میں سمجھتا ہوں کہ راستہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنی روحوں کی حفاظت کریں، کیونکہ خدا ہماری روحوں سے پیار کرتا ہے۔ مسیح یسوع نے فرمایا کہ تم اس سے ڈرو جو تمہارے بدن اور تمہاری روح دونوں کو ہلاک کر سکتا ہے۔ تم اس سے نہ ڈرو جو صرف تمہارے بدن کو ہلاک کر سکتا ہے۔ لیکن ہم الٹ کرتے ہیں، ہم اس سے ڈرتے رہتے ہیں۔ ہم خدا سے ہم کہتے تو ہیں کہ ہم خدا سے ڈرتے ہیں، لیکن جب ہم گناہ کرنے جاتے ہیں تو پھر خیال ختم ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں ان سب چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ اپنی روحوں کا خیال رکھنا ہے کہ ہماری روح جب خدا کی آمد ہو تو ہم سب روح کے طور پر ہوا میں اڑ کر کیا کریں گے؟ خدا کا استقبال کریں گے۔ ہم دیکھیں گے ذرا ایک حوالہ، پہلا سلاطین اس کا 21واں باب اور اس کی 20ویں آیت۔
ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ اخیب اپنی بیوی ایزبل کے کہے پر ہی چلتا تھا اور اس نے اپنے آپ کو بیچ دیا. لکھا ہوا ہے خدا کے کلام. جی کلام مقدس میں سے پہلا سلاطین 21واں باب اور 20ویں آیت. اور اخیاب نے ایلیا سے کہا اے میرے دشمن کیا میں تجھے مل گیا؟ اس نے جواب دیا کہ تو مجھے مل گیا اس لیے کہ تو نے خداوند کے حضور بدی کرنے کے لیے اپنے آپ کو بیچ ڈالا ہے. جی اب ہم نے یہاں پر کیا سنا؟ جب ایلیا اخیب سے ملا تو اس نے کہا کہ اے میرے دشمن تو مجھے مل گیا. تو خدا کے بندہ نے کہا کہ تو نے خدا کے حضور دوبارہ پڑھی کر رہا ہے. اور اخیاب نے ایلیا سے کہا اے میرے دشمن کیا میں تجھے مل گیا؟ آگے بڑھی. اور اس نے جواب دیا کہ تو مجھے مل گیا اس لیے کہ تو نے خداوند کے حضور بدی کرنے کے لیے اپنے آپ کو بیچ ڈالا ہے. ہاں جی تو اس نے کیا کیا؟ خدا کے حضور بدی کرنے کو اپنے آپ کو بیچ دیا. تو کئی دفعہ ہم اپنے آپ کو دوسرے کے سپرد کرتے ہیں وہ جیسے چاہے ہمارے ساتھ سلوک کرے. اس لیے مسیح خداوند نے فرمایا کہ تم اپنے باپ ابلیس سے ہو اور اس کی خواہشوں کو پورا کرنا چاہتے ہو. جب ہم ابلیس کی بات کو مانیں گے ابلیس کے کہے پر چلیں گے تو پھر ہم خدا کے فرزند نہیں رہتے بلکہ جس کی ہم سنتے ہیں ہم اس کے فرزند بن جاتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم خدا ہی کی بات سنتے رہیں. ہم ایک اور حوالہ دیکھتے ہیں اسی 21 باب کی 25ویں آیت. پہلا سلاطین 21واں باب اور اس کی 25ویں آیت بلکہ 24ویں سے پڑھنا شروع. اخیاب کا جو کوئی شہر میں مرے گا اسے کتے کھائیں گے اور جو میدان میں مرے گا اسے ہوا کے پرندے چٹ کر جائیں گے کیونکہ اخیاب کی مانند کوئی نہیں ہوا تھا جس نے خداوند کے حضور بدی کرنے کے لیے اپنے آپ کو بیچ ڈالا تھا اور جسے اس کی بیوی ایزیبل ابھارا کرتی تھی. اب حالانکہ یربعام نے بہت سارے گناہ کیے پر خدا فرماتے ہیں کہ اخیب جیسا بادشاہ اس سے پہلے اسرائیل میں نہیں پیدا ہوا جس نے اپنے آپ کو ایزبل کے آگے بیچ دیا. ایزبل کیا کہتی تھی؟ ذرا سے تھوڑا سا نیچے پڑھیے. جی اور اس نے نہایت نفرت انگیز کام یہ کیا کہ اموریوں کی طرح جن کو خداوند نے بنی اسرائیل کے آگے سے نکال دیا تھا بتوں کی پیروی کی. جب اخیاب نے یہ باتیں سنی تو اپنے کپڑے پھاڑے اور اپنے تن پر ڈاڑھ ڈالا اور روزہ رکھا اور ڈاڑھ ہی میں لیٹنے اور دبے پاؤں چلنے لگا. ایسا بھی ہوتا ہے کہ دیکھیں اس نے حالانکہ بہت بڑا گناہ کیا اور ایسے گناہ کر دیے جو خدا کے نزدیک ناپسندیدہ تھے. جبکہ میں آپ جب بھی سلاطین کی کتاب پڑھیں جب بادشاہوں کا ذکر آتا ہے تو وہاں پر آپ دیکھیں کہ خدا بار بار یربعام کا اور اخیب کا گناہ کا ذکر کرتا ہے کہ جس طرح اخیب اور یربعام بادشاہ نے گناہ کیے اس طرح اس سے پہلے جتنے بھی بادشاہ آئے اس طرح کے گناہ انہوں نے سرزد نہیں کیے جیسے انہوں نے کیے. یربعام نے کیا کیا کہ اس نے دیکھا کہ میری سیٹ چلی جائے گی. اس نے 2 بیل بنوائے 2 مذبے بنائے اور اس میں بیل نصب کر دیے اور ایک دان میں اور ایک بیتل میں. اس نے کہا
کہ یہ تم وہاں پر تمہارے یہودا میں جانا تمہارے لیے مشکل ہے تو تم یہیں پر خدا کی پرستش کر لیا کرو اور خدا کے نام کو عزت اور جلال دے دیا کرو. بتوں کیا جبکہ وہ زندہ خدا کو ماننے والے اور زندہ خدا کی پرستش کرنے والے اور زندہ خدا کی عبادت کرنے والے لوگ تھے. انہیں اس نے کس کام پر لگا دیا کہ بتوں کی پرستش کر. اور یہ خدا کے نزدیک نہایت ہی ناپسندیدہ بات ہے. اسے بائبل مقدس میں حرام کاری بھی کہا گیا ہے. تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ بت پرستی کرتے ہیں, جب ہم مزاروں پر جاتے ہیں تو ہم ان کو معبود بنا لیتے ہیں, ان سے توقعات اپنی وابستہ کر لیتے ہیں, لیکن یہ خدا کی نزدیک پسندیدہ بات نہیں ہے. خدا یہ چاہتا ہے کہ میرے لوگ ہیں, میری عبادت کریں, میری پرستش کریں اور میرے ہی پاس آئیں اور مجھ سے مانگیں تو میں ان کو زندگی دوں گا. جس طرح اس سامری عورت سے مسیح خداوند نے فرمایا اگر تم مجھ سے مانگتی تو میں تجھے زندگی کا پانی دیتا. پر ہم دوسروں کے پاس توقعات لیتے ہیں, انسان سے توقع کرتے ہیں کہ ہمیں یہ ہمارے لیے یہ کر دے گا, ہمارا چچا یہ کر دے گا, ہمارا تایا, ہمارا ماموں ہمارے لیے یہ کر دے گا. آپ کسی پر بھی رلائے نہ کریں, صرف اور صرف توکل کریں تو خدا پر کریں کہ خدا ہم سب کے لیے بہت کچھ کر سکتا ہے اور خدا اس کرنے کے لیے تیار رہتا ہے. پر ہم خدا کے پاس آتے نہیں, ہم دوسروں کے پاس جاتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے کیا جائے, ہمارے لیے یہ پریشانی ہے. تو ہمیں خدا سے تعلق رکھنا ہے اور خدا سے ہی مانگنا ہے اور اسی سے جو بھی پرابلم ہو اس سے شیئر کریں. ہم ایک حوالہ دیکھیں گے کہ جو خدا کے لوگ ہیں وہ خدا سے تعلق رکھتے ہیں. ہم دیکھیں گے مقدس لوکا کی معرفت انجیلی بیان ہے اور اس کا 4 باب اور اس کی 28ویں آیت. ہم مسیح یسوع پر مسیح یسوع کی زندگی پر غور کریں گے کیونکہ مسیح یسوع جو ہیں وہ ہمارے رول ماڈل ہیں, ہمارے لیے مثل راہ ہیں. مشل راہ جو ہیں وہ ہمارے مسیح خداوند ہی ہیں اور اس لیے مسیح خداوند نے فرمایا کہ میں تمہیں نمونہ دیے جاتا ہوں. تو مسیح یسوع نے ایک ہمیں نمونہ دیا کہ کس طرح زندگی گزارنی ہے اور مسیحی زندگی جو ہے وہ بالکل باضابطہ حیات ہے. جی کلام مقدس میں سے مقدس لوکا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل 4 باب اور 18ویں آیت. خداوند کا روح مجھ پر ہے اس لیے کہ اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسا کیا. اس نے مجھے بھیجا ہے کہ قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بینائی پانے کی خبر سناؤں, کچلے ہوئوں کو آزاد کروں اور خداوند کے سارے مقبول کی منادی کروں. اب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ مسیح یسوع نے فرمایا کہ خدا کا روح مجھ پر ہے. ہم تھوڑا سا اور اس کو تھوڑا سا نیچے پڑھیں. پھر وہ کتاب بند کر کے اور خادم کو واپس دے کر بیٹھ گیا اور جتنے عبادت خانہ میں تھے سب کی آنکھیں اس پر لگی تھیں. وہ ان سے کہنے لگا کہ آج یہ نوشتہ تمہارے سامنے پورا ہوا. اور سب نے اس پر گواہی دی اور ان پرفضل باتوں پر جو اس کے منہ سے نکلتی تھی تعجب کر کے کہنے لگے کیا یہ یوسف کا بیٹا نہیں؟ اب جو مسیح خداوند نے فرمایا کہ آج یہ نوشتہ پورا ہوا, پورا کیسے ہوا؟ کون سا وہ نوشتہ تھا؟ کوئی بتا سکتا ہے مجھے؟ جو خدا کے بندہ یسایہ کی معرفت کہا کیا تھا, ہم وہ بھی ذرا حوالہ دیکھ لیتے ہیں. یسایہ کی کتاب اس کا پہلا باب 61واں باب اور اس کی پہلی آیت. کلام مقدس میں سے مقدس بزرگ یسایہ نبی کا صحیفہ 61واں باب
اور پہلی آیت، خداوند خدا کی روح مجھ پر ہے کیونکہ اس نے مجھے مسح کیا تاکہ حلیموں کو خوشخبری سناؤں، اور اس نے مجھے بھیجا ہے کہ شکستہ دلوں کو تسلی دوں، قیدیوں کے لیے رہائی اور اسیروں کے لیے آزادی کا اعلان کروں۔ جی، جب مسیح خداوند زمینی زندگی میں آئے تو انہوں نے کیا کی؟ منادی کی۔ کس کی؟ انجیل کی، یعنی خوشخبری کی۔ تو خوشخبری دی انہوں نے کہ تمہاری جو جگ و جدل کے دن تھے وہ ختم ہو گئے، اور اب میں آ گیا ہوں تاکہ تمہیں کیا کروں؟ رہائی دوں، اور تم کیا پاؤ؟ نجات پاؤ۔ نجات کس کے وسیلے سے؟ یسوع مسیح کے بلڈ کے وسیلے سے، کیونکہ مسیح یسوع نے اپنا پاک لہو بہا کر ہمیں مول لے لیا ہے، اور اس کے ہم پاک لہو اور قیمتی جان سے کیا گئے ہیں؟ خریدے گئے ہیں۔ ایک اور ہم حوالہ دیکھیں گے یسائی کی کتاب بھئی کا 11واں باب اور اس کی دوسری آیت۔ بزرگ یسائی نبی کا صحیفہ 11واں باب اور دوسری آیت، اور خداوند کی روح اس پر ٹھہرے گی، حکمت اور خرد کی روح، مصلحت اور قدرت کی روح، معرفت اور خداوند کے خوف کی روح، اور اس کی شادمانی خداوند کے خوف میں ہوگی، اور وہ نہ اپنی آنکھوں کے دیکھنے کے مطابق انصاف کرے گا، اور نہ اپنے کانوں کے سننے کے موافق فیصلہ کرے گا، بلکہ وہ راستی سے مسکینوں کا انصاف کرے گا، اور عدل سے زمین کے خاکساروں کا فیصلہ کرے گا، اور وہ اپنی زبان کے آسا سے زمین کو مارے گا، اور اپنے لبوں کے دم سے شریروں کو فنا کر ڈالے گا۔ ہاں جی، جب مسیح خداوند زمینی زندگی میں آئے تو نہ انہوں نے کسی سے جھگڑا کیا، نہ کوئی لاٹھی اٹھائی، نہ جنگ کی۔ کس سے بات چیت کی؟ کس سے ان سے جنگ کی؟ کلام کے ذریعے سے۔ وہ اپنے منہ کے دم سے ان سے لڑے گا۔ تو مسیح خداوند نے ان سے کلام کے ذریعے ان کو بتایا کہ اے فقیر اور فریسیوں، تم کیا کرتے ہو؟ پودینے اور سونف پر تو ڈھائیکی دیتے ہو، پر اونٹ کو نگل جاتے ہو۔ یعنی کہ ہم بعض وقت چھوٹی چھوٹی باتوں پر توجہ دیتے ہیں اور بڑی باتیں ہم ان پر غور ہی نہیں کرتے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنی روح پر کام کریں۔ جب بھی دعا کریں تو کہیں کہ اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، کیونکہ میری روح جو ہے وہ تیری پیاسی ہے، زندہ خدا کی پیاسی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنی روح پر کام کریں، اپنی روح کے لیے دعا کریں، تاکہ خدا جو ہے وہ ہماری روحوں کے لیے طلبگار ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہماری جو روحیں ہیں وہ خدا کے مطابق ہیں اور خدا کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں۔ تو ہمیں ان سب چیزوں کا خیال رکھنا ہے تاکہ ہم خدا کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں اور خدا ہی کی مرضی کے مطابق اپنی ساری ایکٹیویٹیز جو ہیں خدا کی مرضی کے مطابق کریں۔ بعض وقت ہم دنیا میں کھو جاتے ہیں اور دنیا کی باتیں کرتے ہیں اور دنیا پر زیادہ توجہ کرتے ہیں اور پاک کلام کو بھول جاتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ پاک کلام ہمارے اندر کس طرح رہ سکتا ہے، کس طرح ہمارے اندر بنا رہ سکتا ہے، اس پر غور کریں۔ ایک ہی میں جو سمجھتا ہوں کہ ایک ہی صورت ہے جب آپ خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں دہراتے رہیں گے، اس پر توجہ رکھیں گے اور اس کو شیئر کرتے رہیں گے ایک دوسرے کے ساتھ، تو خدا کا کلام آپ کے اندر بنا رہے گا۔ اور جب آپ خدا کے کلام کو پڑھنا چھوڑ دیں گے اور اس کو سننا چھوڑ دیں گے، خدا کے مقدسین لوگوں کے ساتھ
رفاقت شراکت رکھنا چھوڑ دیں گے تو پھر آپ بہت ساری پرابلمز میں گھر جائیں. میں کئی دفعہ دیکھتا ہوں کہ لوگ بہت سارے پریشان ہوتے ہیں, بہت ساری بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں. آپ کبھی کسی سے باہر گفتگو کر کے دیکھیں تو لگے گا کہ دنیا کی ساری پریشانیاں اس بندے کے ساتھ ہیں. پر جب میں خدا کے لوگوں کے ساتھ گفتگو کرتا ہوں, ان سے بات چیت کرتا ہوں, تو ان میں ایک الگ سا اطمینان دیکھتا ہوں جو عام لوگوں میں نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ وہ خدا سے ان کی دوری ہے. جب ہم خدا سے دور ہو جاتے ہیں تو ہماری زندگیوں میں مشکلاتیں بڑھ جاتی ہیں. جس طرح مسیح خداوند زبان مبارکہ سے فرماتے ہیں کہ جو ڈالی مجھ میں قائم رہتی ہے وہ بہت سا پھل لاتی ہے, اور جو مجھ سے کٹ جاتی ہے وہ کیا کرتی ہے؟ سوکھ جاتی اور آگ میں ڈالی جاتی. تو جو خدا سے دوری بنا رکھتے ہیں ان کی زندگیوں میں مشکلاتیں بڑھ جاتی ہیں اور دکھوں بھری زندگی وہ بسر کرتے ہیں. میں کئی دفعہ لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ بہت ساری پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں تو بھی خدا کی طرف متوجہ نہیں ہوتے. آپ کو پتا کہ ایماندار کی پہچان کیا ہے؟ ایماندار کی پہچان جو ہے, میں ایک حوالہ شیئر کرتا ہوں کہ میں نے جو بائبل مقدس میں سے دیکھا, جو ایماندار کی پہچان ہے, جب اس پر مصیبت آتی ہے, اس پر دکھ آتا ہے, یا اس کا کوئی نقصان ہو جاتا ہے, تو وہ اپنی زندگی پر غور کرتا ہے. میری تو میں کوئی یہ نہیں بتا رہا کہ میں بہت بڑا ایماندار ہوں. میں ایگزامپل دے رہا ہوں کہ میں کئی دفعہ جاتا ہوتا ہوں تو میری موٹر سائیکل پنچر ہو جاتی ہے, تو میں سوچتا ہوں یار کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کرتی, کسی کو کوئی پیسہ تو نہیں کھا لیا, یا کسی کو کوئی ایسا نازیبا ورڈز تو نہیں میں نے بول دیے کہ تاکہ وہ اس کی اپنا دل کو ٹھیس پہنچی ہو. تو ہم بائبل مقدس میں سے ایک عبارت دیکھتے ہیں کہ جب خدا کے بندہ یوسف کے پاس اس کے جب بھائی آئے ملک مصر میں, تو انہوں نے کیا کیا؟ جب اس کے پاس آئے تو اس نے ان کو قید میں کر دیا, کیونکہ ان کے پاس ایک سونے کا جو کٹورا تھا وہ ملا, تو وہ سب قید ہو گئے. جب قید ہو گئے مصر میں, تو انہوں نے ہر شخص نے, وہ 11 بھائی تھے, ہر بھائی نے اپنی زندگی پر غور کرنا شروع کر دیا, اپنی زندگی کا مشاہدہ کرنا شروع کر دیا کہ ہم پر یہ مصیبت کیوں آئی, کیا وجہ ہوئی ہے کہ ہم یہاں پر قید ہو گئے, جبکہ ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس کی وجہ سے ہم قید ہیں. لیکن تو بھی انہوں نے سوچا کہ شاید ہم نے کوئی گناہ کیا ہے جس کی خدا یہ سزا دے رہا ہے. اسی طرح مجھے ایک اور بات یاد ہے, اس میں میں تھوڑا سا شیئر کرتا ہوں, اس کے بعد پھر میں اسی پہ کنٹینیو رکھتا ہوں. جب خدا کا بندہ داؤد جا رہا تھا, اپنے بیٹے سے بھاگا ہوا تھا ابھی سلوم سے, تو لکھا ہے کہ ایک شخص پہاڑ پر چلتا ہوا جا رہا تھا اور وہ خدا کے بندہ داؤد کو برا بھلا کہہ رہا تھا, یہاں تک کہ گالیاں دے رہا تھا. خدا کا بندہ اس کے ساتھ چل رہا تھا, یوآب, اس نے کہا کہ مالک اگر تو اجازت دے تو یہ جو کتا بھونک رہا ہے میں اس کا
गला जो है काट दूं, तो खुदा के बंदा दाऊद ने कहा कि नहीं, ये मेरी ही गलती होगी, ये कोई मेरी खता है जिसकी वजह से ये मुझ पर बोल रहा है, मुझ पर नाजेबा फिक्रे कस रहा है, तो कहीं मेरी ही गलती है। तो कई दफा हम बहुत सारी गलतियां करते हैं पर अपनी जिंदगी पर गौर नहीं करते, अपनी जिंदगी पर तवज्जो नहीं करते कि हमने शायद कहीं गुनाह किया है, खुदा का गुनाह किया है, या किसी का दिल दुखाया है। तो वहां पर भी जो खुदा के बंदा यूसुफ के भाई वो अपनी अपनी जिंदगी पर गौर करते हैं, तो फिर उनको याद आता है, हाँ हमने एक गुनाह किया है, हमने अपने भाई यूसुफ को बेच डाला और उसे पकड़वा भी दिया, हमने उसे अंधे कुएं में फेंक दिया, अंधेरे कुएं में फेंक दिया। तो उनको वो याद आया कि हमने ये गुनाह किया है। तो जो कोई भी शख्स जिंदगी में चलता है उसको चाहिए कि अपनी जिंदगी पर गौर करना और इन सब बातों पर ध्यान देना कि हमारी जिंदगी में कोई ऐसा काम तो नहीं हुआ जिससे हमारे खुदा नाराज हो गया, या हमसे कोई ऐसी गलती सरजद हो गई है कि जिसकी वजह से खुदा हमसे नाराज हो गया और हमसे दूरी बनाए रखता है। बाज़ वक्त हम कहते हैं कि हमने बड़ी दुआएं की हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता, हमने बड़े पास्टर साहिबान से दुआ करवाई है, कुछ नहीं होता, हमारा घर नहीं बनता, हमारी जिंदगियां तब्दील नहीं होती, हमारे हालात तब्दील नहीं होते, हमारे बच्चे तब्दील नहीं होते। तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर बहुत सारी गलतियां खताएं होती हैं जिसकी वजह से खुदा हमारी दुआ को नहीं सुनता। और बाज़ वक्त खुदा हमें तरबियत करता होता है, खुदा हमें सिखाता होता है कि हमें किस तरह जिंदगी को गुजारना है, और खुदा हमें पुख्ता करता होता है। जिस तरह एक सोना होता है और एक सोने से बढ़कर एक कुंदन होता है जो ज्यादा पकाया जाता है और उसमें फिर वो ज्यादा भट्टी में वक्त गुजारता है तो वो कुंदन हो जाता है, तो वो सोने से भी ज्यादा महंगा होता है। तो इस तरह कई दफा हमें खुदा चाहता है कि हम तरबियत पजीर हो जाएं ताकि हम हमारी जिंदगी में आगे कोई परेशानी आए, कोई प्रॉब्लम्स आए तो वो हम आसानी से फेस कर सकें, क्योंकि खुदा नहीं चाहता कि हम हलाकत में पड़े, कोई थोड़ी सी हम पर आजमाइश आए तो हम खुदा से दूर हो जाएं। खुदा चाहता है कि हम खुदा की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारें। सो खुदावंद आपको और मुझे इस पाक कलाम के वसीले से बरकत दे। थैंक यू।